السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے نہایت ہی محترم دوست اور جامعہ سلفیہ میں ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہمدرس نہایت ہی ذی علم شخصیت فضیلت الشیخ امان اللہ المدنی حفظہ اللہ، دکتور ابراہیم المدنی حفظہ اللہ، توحید سلفی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے نہایت ہی مؤقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، قرب و جوار اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی سرزمین پر یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔
موسیٰ عمری صاحب سے آپ نے ابھی کچھ سن ہی لیا ہے۔ میں اس 25 روز سے بامبے میں ہوں اور وہیں پر ایک طریقے سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں۔ ہمارا پھپھیرا بھائی جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یعنی ہمارے پھوپھا بھی انتقال کر گئے ہیں اور ہماری پھوپھی بھی، اس کو کینسر ہوا پیر میں۔ 10 سال پہلے اس کا آپریشن میں نے کرایا تھا، دوبارہ پھر بڑھ گیا اور مزید 2 مہینوں سے جانچیں ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا پیر کاٹا جائے گا پورا یہاں سے۔ تو اسی کا آپریشن میں نے کرایا۔ اس وقت میرا بامبے میں رہنا نہایت ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید صاحب کا فون، بار بار اصرار، تو میں نے کچھ لوگوں کو وہاں تیمارداری کے طور پر بمبئی کے جو ہمارے دوست و احباب ہیں ان کو کر کے میں 2-3 دن کے لیے یہاں چلا آیا، کیونکہ اب 24 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو ہاسپٹل سے اس کی چھٹی ہوگی اور پھر اس کو لے کے مجھے 2-3 مہینے تک وہیں رہنا ہوگا، کیونکہ نزدیک میں بلاتے رہتے ہیں، ہر 2 دن 3 دن میں چیک اپ کے لیے اس کو بلانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے ادھر بھی دیکھنا ہے اور ادھر بھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے والے لوگوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ہر مسلمان کو سورہ بقرہ کے اس پہلے رکوع کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ کون لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور کون کامیاب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی اس مقصد سے ہیں کہ وہ اعمال کریں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے۔ مرنا سب کو ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں اور آپ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں مومن کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ الف لام میم۔ بڑے بڑے مفسرین نے الف لام میم لکھنے کے بعد آگے صرف یہ لکھ دیا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اللہ رب العالمین ہی اس کی مراد کو بہتر سمجھتا ہے۔ الف لام میم کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علم میں برابر کے شریک ہوں۔ جب کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے اور الف لام میم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد والے جملوں پر آئیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، جو تم پڑھتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے،
اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیے، یہ ایمان رکھیے، اور دل کے اندر یہ بلیف کیجئے، یہ بھروسہ رکھیے کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے۔ اس کتاب کے اندر شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چیونٹی کے سر کے برابر بھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی نے اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں، تو یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، شک نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ جو لوگوں نے شک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلے ہوئے چیلنج دیے ہیں۔ قرآن پڑھ جائیے، عرب کے کافرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ کتاب تو محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں نے، محمد اور اس کے اصحاب نے، محمد اور ان کے صحابہ نے بنا لی ہے، اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو چیلنج کیا کہ تم بھی ہمارے بندے ہو اور محمد رسول اللہ بھی ہمارے بندے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو اس دنیا میں ان کا باپ نہیں، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی ماں بھی ان کو چھوڑ دی، چل بسیں چھوڑ کر۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ وہ شخص جو یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولتے ہی اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہو، اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی جس کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس نے زندگی کے آگے مراحل کیسے طے کیے ہوں گے؟ کسی کے سامنے جس نے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو، الف با تا سا کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ شخص جو بالکل اس طریقے سے رہا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ امی کہلاتا ہے، وہ بالکل امی، وہ شخص یہ کتاب کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ کتاب کیسے گڑھ سکتا ہے؟ قرآن کریم کیسے اس کی آیتیں کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی تو میرے بندے ہو، پھر تمہیں بنانے میں کیا اعتراض؟ بناؤ، لاؤ۔ اور یہاں چیلنج دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے عرب کے کافرو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے علی عبدنا کہا ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، نہ تو علی نبینا کہا ہے، نہ علی رسولنا کہا ہے۔ یہاں پر نہ نبی نہ رسول بلکہ ایک لفظ استعمال کیا، بندہ۔ ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محمد بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ بندے۔ جب میرا ایک بندہ بنا سکتا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو تم بھی تو میرے بندے ہو، پھر تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ ایک عام آدمی جس نے پیدا ہوتے ہی باپ کو نہ دیکھا ہو، ماں کو نہ 6 سال کی عمر میں ماں کھو دی ہو، 8 سال کی عمر میں باپ دادا کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے پڑھائی لکھائی کچھ نہ کی ہو، اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر جو کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو جاؤ
چیلنج ہے تم اس قرآن کریم کی صورتوں کی میں سے ایک صورت کے مثل کوئی صورت بنا کے لے. علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں بصورت نکرہ استعمال کیا ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی جیسی بنا لاؤ. سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی لمبی چوڑی صورت نہیں, اتنی لمبی چوڑی صورت بنانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی. قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جاؤ, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے, تم اس صورت کی طرح ہی کوئی صورت بنا لاؤ. نہیں لا سکے. عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا اشعار کا. ایک شاعر کوئی شعر لکھتا تھا کعبے کی دیوار پر, دوسرا شاعر اس سے اچھا شعر لکھ کر داد لے لیا کرتا تھا, اور جو کسی شاعر کا جواب نہ دے پائے اپنے شعر کے ذریعے اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا کہ نہیں ان کا شعر وزندار ہے, کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اور عرب کے لوگ قرآن کریم کو چونکہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی گڑھی ہوئی کتاب بات مانتے تھے, اس لیے عرب کے مشہور شاعر اسلام لانے کے بعد حضرت حسان ابن ثابت نے یہ 3 ہی آیتیں کعبے کی دیوار پر لکھ دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت, یعنی یہ اشعار حسان ابن ثابت نے لکھے ہیں. اب اس کا جواب دو, اس سے اچھے اشعار اگر کسی کو معلوم ہو تو آؤ مقابلہ کرو. کسی کے پاس جواب نہیں تھا, اس کا کیا جواب دیں؟ یہ کیسے اشعار ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, لاسٹ میں رے آ رہا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اس میں بھی رے آ رہا ہے, وزن تو ٹھیک بیٹھ رہا ہے. چلیے 2 لائنوں کا ایک شعر ہو گیا, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اس تیسری لائن کے لیے چوتھی لائن کہاں چلی گئی؟ مل ہی نہیں رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نہیں مل رہا ہے, لیکن بات تو پوری ہو گئی, کوئی کمی نہیں نکال سکے. لوگوں نے کہا پھر حسان ابن ثابت کو ایوارڈ ملنا چاہیے. ایک شاعر نے کہا نہیں رک جاؤ, مجھے 1 دن 1 رات کی مہلت دے دو, میں اس سے بھی اچھا شعر لکھتا ہوں اور اس میں کچھ کمی نکالتا ہوں. پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی, تو یہی سوچتا رہا اس میں کوئی نہیں, اپنی ہی لائن میں پھنس جاتا تھا, کچھ نہ کچھ کرتا تھا, اب پھنس جاتا تھا. نہیں, صبح ہو کر جب لوگ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں دیکھتے ہیں وہی 3 لائنیں تو لکھی ہوئی ہیں, لیکن نیچے 1 لائن کا اور اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا اس شاعر سے تمہیں کچھ کمی ملی؟ کہا نہیں 3 لائنیں تو ٹھیک ہیں, چوتھی لائن کی کمی تھی وہ میں نے اپنی طرف سے پوری کر دی. کہا چوتھی لائن کی کمی تھی؟ کہاں وزن نہیں بیٹھ رہا تھا, میں نے وزن بٹھا دیا. کہا کیا وزن بٹھایا؟ کہا پڑھ لو. جیسی لوگوں کی نظر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 لائنیں تو ٹھیک لکھی ہوئی ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تم نے کیا کیا؟ اس شاعر نے کہا میں نے نیچے 1 لائن لکھ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. یہ اوپر والی 3 لائنیں حسان ابن ثابت کی نہیں ہیں, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اشعار میرے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں. یہ کوئی انسان کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے. اس عرب کے اس شاعر نے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جیسے حسان ابن ثابت نے یہ سنا
فوراً پڑھتے ہوئے آئے تنزیل من رب العالمین. تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ اوپر والی تینوں لائنیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تم تو یہ کہتے تھے یہ کتاب، یہ کلام، یہ قرآن محمد اور ان کے ساتھیوں نے اپنے پاس سے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، لیکن اب تو تمہارے شعراء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا. قرآن چیلنج کر رہا ہے. قرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. او لوگو اگر تمہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے، اگر اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں شک ہے، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور آگے کہہ دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اکیلے نہیں، اپنے سارے حمایتیوں کو، سارے چیلے چپاٹوں کو، سارے یاروں کو، دوستوں کو بھی اس میں جمع کر لو، اپنے سارے ساتھیوں کی مدد بھی لے لو. تمہارے جتنے ہیلپرز ہوں ان تمام ہیلپرز کو بلا لو، ان تمام معاونین کو بلا لو، ان تمام حمایتیوں کو بلا لو، ان کی مدد بھی لے لو. سب مل جائیں پھر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے. ایک دو نہیں، سب مل جائیں ایک صورت نہیں بنا سکتے. ارے یہاں کے یہودی نا انگلش بولتے ہیں اور ہندی بولتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں چلے جائیے آپ، اسرائیل میں یہودی ہیں وہ تو عربی بولتے ہیں. آپ اور فلسطین میں چلے جائیے، وہاں کے یہودی تو عربی بولتے ہیں. آپ اور بھی عرب ممالک میں جائیے جہاں آج بھی یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، وہ تو عربی بولتے ہیں، ان کی لینگویج تو عربی ہے. عربی بولنے کے باوجود آج بھی قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد اپنی جگہ پر اٹل ہے. وہ عربی بولنے والے یہود و نصارہ آج بھی قرآن کریم کی اس آیت کے چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، اور قرآن کی طرح کوئی دوسری صورت نہیں بنا سکتے، آیت کی طرح نہیں. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا سورت بھی چھوڑو، ایک آیت ہی بنا لاؤ، نہیں بنا پائیں گے، نہیں لا سکتے. تو جب قرآن پڑھو، اللہ مومنوں کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اور حقیقت ہے، دیکھ لیجئے آپ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ظاہر ہے کہ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی اصول اور ضابطے پر ٹکے ہوئے ہیں. سکھ ایک ازم ہے، اور اب اپنے آپ کو وہ ایک دھرم کہتے ہیں. ان کی بنیاد گرو گرنتھ پر ٹکی ہوئی ہے. جینیوں میں چلے جاؤ جو ایک ازم ہے، لیکن اب وہ ہندو دھرم سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک دھرم مانتے ہیں. چلے جائیے آپ، ان کی بنیاد جین شاستر پر ٹکی ہوئی ہے. عیسائیوں میں چلے جاؤ، ان کی بنیاد بائبل پر ٹکی ہوئی ہے. یہودیوں میں چلے جاؤ، ان کی بنیاد تورات پر، اولڈ ٹیسٹامنٹ پر ٹکی ہوئی ہے. بدھسٹوں میں چلے جاؤ، وہ بھی بدھ ازم میں یقین اور بلیف کرتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کریم. اور آج دنیا میں کوئی بھی دھرم سوائے اسلام کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو دھارمک پستک ہے، جس پر وہ بلیف اور یقین و بھروسہ کرتے ہیں، وہ سرکشت ہے. آج بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا. دو گیتا تو ہمارے پاس ہیں، ایک گورکھپور سے چھپی ہوئی ہے، گیتا پریس گورکھپور سے، اور ایک بمبئی کی. اور دونوں گیتا جو انڈیا ہی میں چھپی ہوئی، ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان دونوں میں میں نے بہت سی جگہ پر کوٹ لگائے ہیں، نشان لگائے ہیں کہ جو بامبے سے چھپی ہے گیتا میں جو چیز ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، اور جو اس میں ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں.
ایک ہی دھرم کی کتاب اور ایک ہی ملک میں چھپی ہوئی کتاب، اور دو کتابیں آپس میں ایک نہیں ہیں، دو رامائنیں ہیں، ایک تلسی داس جی کی رام چرت مانس اور ایک والمیکی رامائن، اور والمیکی رامائن 2000 سال پرانی ہے۔ آج کی جو رامائن ہے تلسی داس جی کی، اس کا نام ہے رام چرت مانس، اس میں صاف لکھا ہے رامم بھگوانم است، رام بھگوان ہیں۔ لیکن والمیکی جی کی رامائن میں پڑھیں گے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں لکھا رامم پروشم است، رام ایک مہان پروش۔ آج بھی یہ کتابیں دونوں ہیں، ایک کتاب میں رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا گیا، اور جو والمیکی رامائن ہے، جو اصل رامائن ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس کے اندر رام کو بھگوان ماننے کے لیے والمیکی جی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام ایک مہان پروش ہیں، ایک بزرگ تو ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان چینجنگ ہو گئی، اور کوئی سرکشت نہیں۔ ساری کتابوں کو، میں نہیں کہتا ہوں، ساری کتابوں کو اگر اس بات پر کوئی چیلنج کر لے، یا اس بات پر اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ ساری کتابوں کو جلا دیں، حق وہ ہوتا ہے جو نہ جلے نہ مٹے نہ ختم ہو، تو پھر دیکھیے ساری کتابوں کو آپ ختم کر دیجئے، پھر دیکھ لیجئے کون سی کتاب باقی رہتی ہے، جو بچ جائے وہی حق ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہودیوں تم اپنی تورات لے کے آؤ، عیسائیوں تم اپنی انجیل لے کر آؤ، ہندو بھائیوں تم اپنے ویدانت لے کر آؤ، سکھوں تم گرو گرنتھ لے کے آؤ، جینیوں تم جینزم لے کر آؤ، بدھسٹوں تم بدھزم لے کر آؤ، مسلمانوں تم قرآن لے کر آؤ۔ ہم کسی کتاب کو جلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں۔ تم اپنی مذہب کی ساری کتابیں لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور آؤ ان میں آگ لگاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حق کو پہچاننے کے لیے، سچائی کو پہچاننے کے لیے اور سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے اگر دیکھنا چاہو کہ کوئی چیز حق وہ ہوتی ہے جو مٹانے کی بات بھی نہ مٹے، آؤ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لو، ساری کتابوں میں آگ لگا دو، ساری کتابیں جلا دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی کتاب باقی رہتی ہے، کون سی کتاب بچتی ہے۔ تورات کا نسخہ باقی نہیں، یہودی دوبارہ تورات نہیں لکھ سکتا، انجیل کا نسخہ باقی نہیں، عیسائی دوبارہ انجیل نہیں لکھ سکتا، ویدانت کا نسخہ موجود نہیں، ویدانت ہندو بھائی دوبارہ وید نہیں لکھ سکتے، اور جینی لوگ جینزم نہیں لکھ سکتے، بدھسٹ لوگ بدھزم نہیں لکھ سکتے، اور اسی طرح سکھ لوگ گرو نانک کی گرو گرنتھ نہیں لکھ سکتے۔ آؤ اور مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بھی تو اب قرآن جلا دیا، سارا نسخہ جل گیا ہے، اب بتاؤ تمہارے پاس بھی تو کتاب نہ رہی، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا حافظ قرآن اٹھے گا، سینے میں جس کے دل میں محفوظ ہے وہ اٹھے گا، اور الحمدللہ کے الف سے شروع کرے گا، الف لام میم کے الف سے شروع کرے گا، رو الناس تک پڑھ ڈالے گا، اور چیخ چیخ کر کہے گا یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے، جلاؤ تو جلے گی نہیں، سمندر میں بہا دو تو بہے گی نہیں، اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا انسان نہیں ہے، اس کتاب کو بنانے والا انسان نہیں ہے، اس کتاب کا رچیتا اور رچنا کار کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ بچہ چیخ چیخ کر کہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے، قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہاں، اور جب شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے تو سوچ لیجئے اس قرآن ہی میں سب ہدایت موجود ہے، اور جب قرآن میں ہدایت آ رہا نا ھدی للمتقین، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہوں
یہ بڑے عجیب، یہ تعجب کی بات ہے۔ جو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں؟ رمضان کے بابرکت ہے رمضان کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ھدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے۔ جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، بدھسٹوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے، جس امت کے پاس ہے، آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی اختلافات کا شکار ہے، آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے۔ یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے جب ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو 4 اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان 4 ہی بزرگوں نے سمجھا ہے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس کو صرف 4 لوگوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کتاب قرآن کے اوپر ظلم اور کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، او لوگوں، اس قرآن کو جب ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے جب پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ آج وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیوی بھی MBBS ڈاکٹر اور ان کی بیٹی بھی MBBS ڈاکٹر۔ بھوپال کی سرزمین پر اگر یہ قرآن محدود لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پھر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کیسے سمجھ گئے؟ ڈاکٹر امبیڈکر کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ مہاتما گاندھی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد صدر اہنسا میں یہ کیسے کہہ دیا کہ او لوگو، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، انتی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو قرآن کے قانون کو دیش میں نافذ کر دو، قرآن کریم کی شکشا کو دیش میں نافذ کر دو۔ میرے بھائیو، یہ قرآن جو سب کے سمجھنے کے لیے تھا، آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو، یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑھو تو دل کھول کے پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اس کا ایک ایک لفظ نقطہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ خاص کر دیا یہاں پر، ھدی للناس تو وہاں کہہ دیا، ھدی للناس وہاں کہہ دیا وہ سب کے لیے، لیکن یہاں خاص کر دیا گیا ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے، بالخصوص اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جو تعصب، گھرنا اور نفرت کا چشمہ اتار کر اگر اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو تعصب کی نظر سے پڑھے گا، گھرنا اور نفرت کی نظر سے پڑھے گا، اس کو نہیں۔ اب دیکھ لو، پروین توگڑیا قرآن میں پڑھتا تو اس کو 24 آیتیں جہاد کی مل گئی۔ آج بی جے پی والے قرآن کی جہاد کی آیتوں کو کوٹ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے تمہارے ہاں یہ جہاد کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مارو کافروں کو، قتل کرو، تو چشمہ ہے۔ اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کو دیکھ لو، اس نے صرف ایک اصول پڑھا تھا قرآن میں، بس بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے،
پہلے نطفہ منی کا قطرہ، اس کے بعد میں پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، اس نے قرآن کے اندر اس ترتیب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، 1400 سال پہلے میڈیکل تو اتنا آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس نے کہا سونوگرافی پر میں دیکھتا ہوں بچہ ایسے ہی بنتا ہے، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر ہڈی، پھر گوشت میں، پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا جاتا ہے۔ جن مراحل سے قرآن نے بتایا ہے، پھر وہ جیتا جاگتا انسان، اور پھر وہ باہر آتا ہے۔ جن مراحل سے قرآن نے بتایا کہ بچہ بنتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو کس نے بتایا تھا؟ جبکہ میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ تو کسی مدرسے میں اور یونیورسٹی میں پڑھے بھی نہیں تھے۔ صرف اس نے اس بات پر غور کیا اور اسلام لے آیا، ایمان لے آیا۔ اس کی بیوی بھی خدیجہ بن گئی اور اس کی بیٹی عائشہ ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، تعصب کی چادر اتار کر، عینک اتار کر جب پڑھا تو ہدایت مل گئی۔ بالکل ویسے سمجھو، ویسے ابو جہل بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو جب پیٹا اور کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ جب کہا کہ ہم بالکل بدلنے والے نہیں ہیں، ہاں اے عمر میں اسلام لا چکی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ قرآن کے چند آیتیں حضرت عمر فاروق کے سامنے پڑھی گئی، کہنے لگے کہ مجھے بھی اس ہستی کے پاس لے چلو، صاحب قرآن کے پاس لے چلو، محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، اور وہاں جاتے اور اسلام لے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت عمر نے ہدایت کے، تقوی کے، ہدایت کے عینق سے پڑھا تھا، ہدایت مل گئی۔ آج بھی یہی کہا گیا، یہ قرآن سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن بالخصوص جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے زیادہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے زیادہ۔ کیوں؟ جب ڈریں گے، ظاہر ہے جب آپ ہدایت ہی کے لیے پڑھیں گے کہ اس میں اچھائی کیا ہے، بولیں گے، یہ ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تب کتنے غیر مسلموں نے ان کی تقریر نہیں سنی ہے، نہ ان کے اسٹیج پر گئے ہیں، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کے بارے میں انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ تو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انہی کی زندگی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہے، اور ان کی زندگی پر پی ایچ ڈی کرتے کرتے مسلمانوں وہ ہوئے تھے ان کو آتنکوادی ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو آتنکوادی ہم گھوشت کر دیں، بتائیں کہ کتنا غلط انسان تھا، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے مسلمان۔ تصور کریں آپ، تو آپ قرآن کریم کو صرف اس عقیدے سے اور اس نیت سے پڑھیے، غیر مسلم بھائی تو اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں دیکھیں کیا اچھائی، آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ آپ پہلی چیز کی اگر آپ دیکھ لیں، قرآن کھولیے، پہلی آیت کیا ملے گی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رگ وید کھولیے، آپ کو پہلا منتر کیا ملے گا؟ اگنی میلے۔ کھولتے ہی بڑی بڑی ڈبیٹیں ہوتی ہیں چینلوں پر، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان۔ اور سن لو بہار والوں، یہ دیش نہ تو ہندو 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 کہنے والوں سے چلے گا، اور نہ یہ دیش، آپ کا یہ ملک مسلمان 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 کہہ کر چلے گا۔ یہ دیش ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو ساتھ میں لے کر چلے گا، جو چلے گا اس سے بنے گا، اس سے چلے گا۔ آج ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہندو 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 کر رہا ہے، ہمارے بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر مسلمان 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 کر رہے ہیں، اور بانٹ کے رکھ دیا ہے، آج تقسیم کر کے رکھ دیا ہے آج، اور آج دوسروں کے لیے راہیں ہموار کر کے رکھ دی ہیں، ان کو پالا جا رہا ہے اور پوسا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں دلوں کا حال، اللہ جانتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا، نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کے دلوں میں چبھ رہی ہوگی باتیں، کانٹا۔ مولانا صاحب بس نام مت لے لینا، گھبراؤ نہیں، نام نہیں لیں گے۔ جو کام بغیر نام سے ہو جائے تو نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟
میرے بھائیوں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، یہ دیش سب کا ہے اور سب کے نام پر بنا تھا، سب نے قربانیاں دی تھیں، اس لیے بھائی چارے کو ختم مت ہونے دیجیے۔ غلطی ہندو بھائیوں کی نہیں ہے، غلطی سکھ اور عیسائیوں کی نہیں ہے، غلطی اس دیش کے کسی ناگرک کی نہیں ہے، غلطی ان نیتاؤں کی ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھروا رہے ہیں۔ دیکھا تھا نا، یہی میڈیا والے کتنا پیچھے پڑے تھے، کتنا پیچھے پڑے تھے میڈیا والے مرکز نظام الدین پر، کورونا فیکٹری، کورونا بم۔ اس کورونا فیکٹری اور کورونا بم میں کہاں چلا گیا ارنب گوسوامی، کہاں چلا گیا زی نیوز؟ کورٹ نے ایسا ڈنڈا مارا ہے ان میڈیا، ان چینلوں پر کہ جس کا درد ان کو اس سرکار کے جانے کے بعد ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو جیسے شراب پی لیتے ہیں نا، نشہ ہے، مارو تھپڑ نہیں لگ رہی ہے تکلیف، ابھی نشہ ہے دولت کا، ملا ہوا ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے سامنے، ابھی احساس نہیں ہے، ابھی احساس نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا، کورٹ نے وہ ڈنڈا مارا ہے کہ صرف مرکز کو بدنام کیا گیا، نظام الدین کا، مولانا سعد کا کورونا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کورونا بم، کورونا آتنک، کورونا پھیلانے کی فیکٹری، کیا کیا جملے نہیں بولے گئے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ نفرتیں؟ کہاں سے؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ دیش، ہمارا ملک نہ تو صرف ہندو ہندو کہنے سے چلے گا، نہ مسلمان مسلمان کہنے سے چلے گا، یہ ہمارا ملک سب کو ساتھ لے کر چلنے سے چلے گا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دعا کریے، یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، شاید اللہ قبول کر لے۔ اللہ اس ملک کے اندر ہندو مسلمان سکھ یہودی عیسائی سب ہمیشہ سے مل کر رہے ہیں، اللہ ان کو اسی طریقے سے مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا بھائی چارہ اللہ بنا رہے۔ اور ایک یہ بھی دعا کر لیجئے، چاہے بد دعا کہہ دیجئے، اور جو توڑ رہا ہوگا اس کو برا لگے گا ہی، صاف کہہ دوں یہ بد دعا ہی سمجھ لیجئے۔ اے اللہ، جو ہمارے اس ملک کو توڑ رہا ہو اور ہمارے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ دیکھو مرچیں کس کو لگتی ہیں، ہم نے تو دیش کی یکجہتی کے لیے دعا کی ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے بھائی چارے کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تو اس کو مٹا دے۔ کیا حرج ہے اس دعا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج ہے۔ کیوں؟ بھائی چارہ، اس شریعت پڑھیے، میرا خیر وہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت ضرورت نہیں ہے ابھی ان مثالوں کو دینے کی، پیدا کریے اپنے اندر، جذباتی ہو نا، جذباتی، پتہ چلے گا۔ بنگال کے اندر بھی چناؤ ہونے والے ہیں، پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے 50 بار یہ کہا ہے بہار کی سرزمین پر، اگر چھوٹا نقصان کر کے بڑا نقصان سے اگر اپنے آپ کو آپ بچا لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائی کا پیر کٹا، چچیرے پھوپھیرے بھائی کا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا جرجی صاحب لکھ کے دیجئے، اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیے، لیکن لکھ کے دیجئے، کیا اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، اگر لے کر گئے تو زیادہ دن یہ بچے گا نہیں۔ ایک طرف زندگی، ایک طرف پیر بھی پیارا، زندگی بھی پیاری، لیکن جرجی صاحب جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، اکیلے فیصلہ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا بمبئی میں، کیسے ہی ڈیسیزن لوں، 15 منٹ کے اندر ڈیسیزن لینا پڑا۔ پھر یہی سوچا گیا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دیا جائے۔ کریے ڈاکٹر صاحب آپریشن، کاٹ دیجئے پیر۔ آج ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، یہی کیفیت ہے، اس چیز کو یاد رکھیے، یہی کیفیت ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے حق میں کوئی نہیں ہے، یہ سوچ لو، یہ پھر یاد رکھ لو، ہمارے لیے کوئی بھی پارٹی بہتر نہیں ہے۔ ہم یو پی میں بھی کہہ چکے ہیں، نہ سپا، نہ بسپا، نہ کانگریس، سب نے ہمارا مذاق اڑایا،
سب نے ہم سے ہمارے ووٹ کا استعمال کیا. میں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ یہ سوچ لیجئے ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہم چھوٹا نقصان کرنا چاہیں تو کم سے کم چھوٹا نقصان کر کے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیں. اس وقت یہ کنڈیشن ہے ہماری. یہ تو ہم کا آپریشن ہو رہا ہے آپ کا، کوئی ایک فرد بھی ابھی اٹھ کے نہیں جائیں گے. آپ بولیے نہیں، چھوڑیے. یہ کنڈیشن ہے. جیسے اس عورت کو دیکھو جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا جلدی بتاؤ ڈیلیوری ہونے والی ہے، میں بچے میں سے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، کیا کروں؟ بولیے، بچے کو بچاؤں یا ماں کو؟ یہ کنڈیشن آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے آپ کی. آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ماں کو بچا لیجئے، بچہ جا رہا ہے تو جانے دو. کیا کرے، کنڈیشن ایسی ہے. تو چھوٹا نقصان کر کے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں. یہ صورتحال ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو توفیق دے اور مسلمانوں کے لیے ہمدرد بھی بنا دے، ہمدرد بنا دے. ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمارا حق چاہیے. اللہ جو بھی برسر اقتدار ہو ان کو ہمارا حق دینے کی توفیق عطا فرما، بھیک نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے. اے اللہ ان کے دلوں کو ایسا موم کر دے کہ یہ مسلمانوں کے ہمدرد بن جائیں اور ہمارا حق ہمیں دے.